بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. پاکستان کی سیاسی صورتحال میں اچانک سے ایک امید کی کرن جاگی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ اس طرح کا دیا ہے جس کی پوری قوم کو امید بہت کم ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ سیاسی صورتحال ہی اس طرح کی گزر رہی ہے کہ ایک طوفان اور ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. کوئی الیکشن کی طرف کا کوئی راستہ، کوئی پبلک کے حوالے سے کوئی ریلیف کا راستہ، کوئی اکانومی کی گرتی ہوئی صورتحال کی طرف کوئی بہتری کی صورتحال، کوئی آئی ایم ایف کی ٹاکس کے حوالے سے کوئی امید، کچھ بھی اس ملک میں جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا فی الوقت تو نظر نہیں آتا. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس سارے سلسلے میں ایک اس طرح کا فیصلہ دیا ہے کہ اچانک سے پورے ملک میں مٹھائیاں بٹنی شروع ہو گئی ہیں. اسد عمر کی پٹیشن پر جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، اس کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن جو ہے پنجاب کا وہ 90 دن کے اندر منعقد کرنا ہے اور یہ ای سی پی کرا کے دے گا. اور اس صورتحال میں یہ ہیئرنگ کچھ دن چلتی رہی اور اس میں ہر فریق نے اپنا موقف جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے رکھا، جسٹس صاحب کے سامنے رکھا، اور حکومت نے اپنا موقف دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے ایکسکیوزز دیے. جو گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب کے حوالے سے، جس میں چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی پی پنجاب، ان سب لوگوں نے اپنا موقف دیا، اور سب کا جو ایک لائن جو سب ٹو کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بہانہ ہیلا کر کے الیکشن کو کسی طرح سے جو ہے اس کو کرانے کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. یہاں تک کہ پنجاب کے اندر سیکیورٹی کی فراہمی کا بہانہ بنایا گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں فراہم کرتی ہیں، جو پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتی ہیں، وہ ایجنسیز فیفا جا کر، قطر جا کر فیفا کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے تو فراہم کر سکتی ہیں سیکیورٹی، وہاں پر لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتی ہیں. لیکن کتنی حیرت انگیز اور عجیب بات ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کے باشندوں کو، اپنے سٹیزنز کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں جن کا یہ فرض ہے، اور اس میں بہت ساری مختلف، اس میں پولیس ہے، اس میں رینجر ہے، اس میں آرمڈ انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں، اس میں ایف سی بھی ہے، اس میں لیویز بھی ہیں، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس طرح کا انٹیل فراہم کرتی ہیں، جس کی بیس پر یہ سارا کام ایک جوائنٹلی ایک ٹیم ورک کے طور پہ ایک سیکیورٹی کی فراہمی کی صورت میں سامنے آتا ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی نہ فراہم کرنے کے وجہ بیان کر کے الیکشن سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن کانسٹیٹیوشن میں یہ بات کلیئرلی درج ہے، اور جو دلائل وہاں پر بیرسٹر علی ظفر نے پی ٹی آئی کے بہاف پر، اسد عمر جو پٹیشنر ہیں ان کے بہاف پہ دیے، اس میں اس بات کو انہوں نے کلیئرلی بیان کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں چیزیں بڑی صاف صاف بیان ہیں، ان کے اوپر تو یہ اس طرح سے صرف جو حکومت کے ریسورسز اور جوڈیشری کا جو ٹائم ہے اور اس ٹائم کی ایک ویلیو ہے، اس کو صرف ایسے کیسز سامنے لا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ پارٹیز اور کچھ اشرافیہ کے جو لوگ، جنہوں نے ایک طرح سے اس ملک میں ایک جو ایلیٹ کیپچر چل رہا ہے اس کو سامنے لا کر استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں صرف ہر طریقے سے جو نیشنل ایکسچیکر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ایک ایکسکیوز تو سیکیورٹی کی تھی، تو وہ تو نہ چلی. اس کے بعد اگلا مسئلہ تھا کہ یہ فائنینسز کہاں سے آئیں گے، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف کے ٹاکس بھی چل رہے ہیں جن کے کوئی سر پیر ابھی تک کچھ بھی نہیں بنتا نظر آ رہا. ایک دن حکومت اعلان کرتی ہے کہ جی ٹاکس جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ خوشخبری پوری قوم کو سنائی جاتی ہے. اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ابھی پھر یہ ایک لمبی فہرست سامنے آ گئی ہے کہ یہ 1 2 3 4 کام کر لیجئے اور اس کے بعد باقی کی بات ہم اس کے بعد کریں گے. تو وہاں بھی ابھی تک ہم ہوا میں اٹکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فائنانس کے لیے جو کے حوالے سے ایک چیز کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ 90 ارب روپے کے قریب ارکان اسمبلی کو
ان کے اپنے حلقوں میں الیکشن سے پہلے الیکشن کی تیاری کے لیے ڈیولپمنٹ سکیمز کے تحت یہ رقوم فراہم کی گئی ہیں. تو اس وقت اس صورتحال میں جہاں اکانومی اتنی بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے، وہاں پر اس طرح کی ڈیولپمنٹ سکیمز جو پرسن اسپیسیفک ہوں، جو خصوصی طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے یا ان کو بینیفٹ کرنے کے لیے دی گئی ہوں جنہوں کے ہاتھوں سے یہ پیسہ خرچا جائے گا. تو یہ صورتحال اس طرح سے لے جانے کی بجائے بہتر تو یہ تھا کہ اس میں سے الیکشن کے 14 ارب کے قریب کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پر پیپر کی فراہمی ہے، الیکشن دن سٹاف کافی سارا ایلوکیٹ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں منعقد کرنی ہوتی ہیں. یہ سب ایک بڑا بھاری بھرکم خرچہ ہوتا ہے. تو اس کی طرف 14 ارب ڈائیورٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے یہ بہانے آ رہے تھے کہ جی الیکشن سٹاف کا مسئلہ ہے، مختلف جگہوں پر یہ مہم میں مصروف ہیں. جب سیلاب تھا تو سیلاب کا بہانہ چل رہا تھا کہ جی سیلاب کے اندر یہ سارا سٹاف وہاں پر ڈپیوٹیڈ ہے اور ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، جو کہ بعد میں آنے والی رپورٹوں کے تحت یہ چیز بالکل سامنے آئی کہ ریہیبلیٹیشن کا بھی کوئی کام نہیں ہوا، اور جو ایڈ باہر سے سیلاب کے نام پہ آئی تھی وہ بھی مختلف جگہوں پر مختلف پارٹیز کے حوالے سے اس کا استعمال عوام کے لیے تو کم، اور کچھ افراد یا کچھ سلیکٹو پارٹیز جو اس میں انوالو تھیں ایڈ کلیکشن میں، ان کے ذاتی استعمال کے لیے وہ چیزیں، وہ کیمپس، وہ شیلٹرز اور وہ چیزیں استعمال میں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی رہیں. فی الوقت تو صورتحال اس طرح سے کچھ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بازی جیت چکی ہے، اور پی ڈی ایم بری طرح سے اس فیصلے کے نتیجے میں افیکٹ ہونے والی ہے. اب آگے جو ایک دو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہیں کہ یہ الیکشن ڈے، اس کی ڈیٹ جو ہے وہ کیا بنتی ہے. یہ 12 جنوری کو چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے یہ اسمبلیز ڈیزالو کی تھی، اور 14 کو جب 2 دن گزر جانے کے بعد ان کو گورنر پنجاب نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس کو اوکے نہیں کیا، تو یہ آٹومیٹیکلی انڈر دا کانسٹیٹیوشن 48 گھنٹے کے بعد 2 دن کے بعد یہ ڈسولوشن فائنل ہوگی. اور اس کے بعد جو اب اس کا ٹائم سپین بنتا ہے 90 دن کا، وہ تقریباً 15-16 اپریل کے قریب جا کے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب 90 دن کے اندر اگر یہ الیکشن کرانے ہیں تو اب پی ڈی ایم اب ایسا کیا کرے کہ اس کو اس میں یا تو الیکشن نہ ہو، یا یہ ملتوی ہوں، اور یا یہ اس طرح سے ہو کہ اس کا ایڈوانٹیج کسی طرح سے پی ٹی آئی کو نہ جائے اور وہ اس کے برعکس پی ڈی ایم کو چلا جائے. اب 2 اپریل اور 9 اپریل یہ 2 سنڈیز بنتے ہیں. عموماً پاکستان میں سنڈے کے دن انتخابات کرائے جاتے ہیں، کیونکہ سنڈے کو ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے چھٹی عام تعطیل ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ رہتا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ اس طرح کی بھی ہو چکی ہے کہ تھرسڈے کے دن یہ الیکشن کروائے جانے کی ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ چل رہی تھی. لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ ہفتے کے دوران کی کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کم سے کم ٹرن آؤٹ ہوگا، اور اس میں اگر دھاندلی یا اس طرح کی کوئی اور صورتحال بننی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ جو ایک غلط طریقے کا ایک بینیفٹ ہے وہ اس طرح سے پی ڈی ایم کو یا جو الیکشن کروانے والے ہیں وہ جس کو چاہیں وہ اس کو دے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کس دن کو منعقد ہوتے ہیں الیکشن یہ معنی رکھتا ہے. اس کے بعد یہ اگر عید کے قریب چلے جاتے ہیں، کیونکہ کے پی کے کی جو اسمبلی ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے کچھ دن بعد جا کر ڈسولوشن اس کی ہوئی، وہ ڈیزالو ہوئی، اور اس کی جو ڈیٹ بنتی ہے وہ کچھ دن بعد کی ہے. تو اگر اب اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، کیونکہ کے پی کے حوالے سے بھی کیسز کورٹس میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو بھی کرانا ہو، اور اگر حکومت یہ کہے کہ یہ دونوں الیکشن اکٹھے ایک دن پہ کرائے جائیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ 16 اپریل تک بھی جا سکتے ہیں. 23 والے اپریل کو عید کے ہفتے کا جو ویکینڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا،
اور عید کی وہ چھٹیاں ہوں گی ان میں ان کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں کرانے کا جو خصوصی طور پہ ایک نقصان ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو پارٹی، ان کے مدرسے اور ان کے جو اہلکار ہیں وہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور سے اپنی ریلیجس اور مذہبی مصروفیات ان کی کافی تیز ہوتی ہیں، اور ان کے لیے الیکشن جو ہے وہ اس صورتحال میں جا کر اس کے اوپر فوکس کرنا اور اس کے اوپر اپنی مکمل توجہ دے کر اس میں بینیفٹ لینا، وہ ایک گرے ایریا بن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد اب الیکشن کو آگے لے کے جانا ہے اگر عید سے، تو اس کی جو ایک کچھ صورتحال بنتی ہیں، کچھ سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں، سیناریوز جن کے تحت یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، اور اس کے بعد یہ بات کہی جائے کہ یہ پورا کا پورا ایک جنرل الیکشن جس میں نیشنل اور پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو ہوں، تو اس صورت میں یہ الیکشن اینڈ اپریل میں، مڈ میں، یہاں تک آگے لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی والے بھی اس مائنڈ سیٹ کے ہیں کہ اگر ہم سے بیٹھ کے کوئی بات چیت کرے اور الیکشن کی ڈیٹ دے تو وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن دینے کو رضامند ہے، لیکن اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ ہونی چاہیے اور کوئی لیگل بیکنگ ہونی چاہیے ساری چیز کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ ملکی صورتحال جو کہ آلریڈی اتنی پریشان کن ہے، اس میں اگر کوئی اچانک سے ایمرجنسی لگا دی جائے اور اگر اس میں کوئی مارشل لاء کی صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ آف اینڈ آن یہ چیز خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہتی ہے کہ مارشل لاء جو ہے وہ الٹیمیٹ اس ساری سچویشن سے، اس جو یہ ڈیڈ لاک ہے اس سے نکلنے کا راستہ مارشل لاء کے تھرو ہی ہے۔ ایون اگر مارشل لاء کی صورت میں نہیں لگتا تو کوائٹ پاسبل کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لے آیا جائے اور 2 سال کے لیے ایک ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، اور پھر وہی ادارے جو اس ملک کی بھاگ دوڑ میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ حد تک جن کا عمل دخل رہتا ہے، ایک طرح سے وہی چیزیں جو ہیں دے ول بی کالنگ دا شاٹس، اور وہی ان چیزوں کو چلا رہے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ پولیٹیکل سے اے پولیٹیکل تک کا راستہ اس طرح یہ شفٹ ہو سکتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ بہت چند ہی دنوں میں کافی ساری سچویشن اب کلیئر ہو جائے گی کہ چیزیں جو ہیں وہ کس سمت میں جا رہی ہیں۔ آیا یہ الیکشن ہوگا، کب ہوگا، جوائنٹلی ایک جنرل الیکشن ہوگا یا کوئی بھی الیکشن نہیں ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔